حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا میں بھیجا تھا، سب سے پہلے شرک انہی کے ہی دور کے اندر، انہی کے وقت، انہی کے زمانے سے شروع ہوا تھا۔ بہت بڑے بزرگ تھے، 5 بزرگ تھے، قرآن میں بھی ان کا تذکرہ آتا ہے، ودّ ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نصر، ود سواع یغوث یعوق نصر، یہ بزرگ تھے۔ تو جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے لوگوں کو پٹی پڑھائی کہ یہ تمہارے بزرگ تھے، ان کی زیارت کیا کرو، ان کی تصویریں سامنے رکھو۔ وہ لوگ ان کی زیارتیں کرتے، تصویریں سامنے رکھتے، سب کچھ۔ لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کی نسلیں جب آئیں تو انہوں نے اس کے سامنے سجدہ شروع کر دیا، اس کی عبادت شروع کر دی، شرک شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، وہ لوگ نہ سمجھے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ صرف 70-80 افراد جو ان کے ماننے والے تھے، ان کے بیٹے حام، سام، یافس تھے، وہ بچے، اور ہر بچہ اپنے اپنے الگ الگ علاقے کے اندر رہنے لگا۔ اس میں سے ایک سام تھا، وہ ایک جگہ رہنے لگے۔ جس جگہ رہنے لگے اس جگہ کا نام بھی سام ہی رکھ دیا گیا۔ بعد میں اس کے 3 نقطے لگے، اسے شین بنا دیا، شام بن گیا، ملک شام۔ اور اسی ملک شام کا ہی ایک قسم کا ایک صوبہ ہے فلسطین، اسی کے اندر ایک جگہ ہے بیت المقدس، یعنی منزہ، مقدس، پاک جگہ، اور اسی کے اندر مسجد اقصیٰ بھی ہے۔ سب سے پہلے اس کو بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ آپ تشریف لے جائیں اور جا کر کے اپنے بیٹے اسماعیل جب بڑے ہو چکے ہیں تو بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ اس کے 40 سال کے بعد ملک شام کے اندر رہنے والے ان کے بیٹے اسحاق بھی تھے، حضرت سارہ بھی ادھر تھی، ان کے لیے بھی یہ حکم فرمایا کہ بیت المقدس بنائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بنایا، اور یہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہاں پر رہنے لگے، اور وہیں عبادت گاہ تھی ان کی، اور وہیں سب کچھ کرنے لگے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہیں پہ ہی رہتے تھے۔ اس جگہ کا نام، ایک جگہ کا نام الخلیل بھی ہے، غزہ بھی ہے، اور غزہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ تجارتی جگہ ہوا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی یہ ملک شام لوگ آتے جاتے تھے، تو وہیں پہ خرید و فروخت کا مرکز تھا جہاں آج حملے وغیرہ ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال وہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولادیں رہتی تھی۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے، اور انہی میں سے حضرت یعقوب تھے، اور انہی میں سے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اور اس جگہ کا نام ایک کنان بھی تھا، وہیں پہ رہتے تھے۔ کنان کے کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اندر جو ہے وہ بادشاہ بنے تھے، اور وہیں پہ اپنے سب رشتہ داروں کو، والدین کو بھی ادھر بلا لیا، اور جب سب کے سب وہیں پہ رہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی آیا، وہ بھی ادھر ہی رہتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ادھر سب کے سب یہودی شروع میں قابض ہو گئے تھے، اور انہوں نے مسجد اقصیٰ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ بنوایا تھا، جنات کے ذریعے سے بنوایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہودیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان سے جا کر کے ہم نے جو ہے وہ جہاد کرنا ہے۔ تو ان کے ماننے والے کہنے لگے کہ ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کر کے ان سے جہاد اور قتال کریں۔ اللہ نے تو فرمایا تھا کہ جو جہاد کرے گا، جو لڑائی کرے گا میرے راستے میں جا کر کے، تو اسے ملے گا۔ تو وہ لوگ تو نہ مانے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اللہ نے ان کو 40 سال وادی تیہ کے اندر گھما گھما کے ادھر ہی ان کو ختم فرمایا۔ ان کی جو اولادیں تھیں انہوں نے 40 سال کے بعد لڑائی کی، اللہ نے مسجد اقصیٰ ان کو عطا فرمائی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے چلتے چلاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، جب وہ اس دنیا سے
چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو اس کے بعد ایک ماننے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک عیسائی تھا، وہ بادشاہ آیا، اس نے ان یہودیوں کو ختم کیا، اور پھر وہ عیسائی مطلب وہاں پہ قابض ہوئے، اور پھر کرتے کراتے چلتے چلاتے مختصراً کہ پھر جا کر کے ایک مرتبہ یہودیوں کا قبضہ ہو گیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک مرتبہ محاصرہ کیا گیا، 6 مہینوں تک صحابہ کرام وہاں پہ موجود تھے، اور پھر انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ آپ کے خلیفہ آئیں گے، خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ہم ان کے اندر نشانیاں دیکھیں گے کہ جو ہماری کتاب میں موجود ہیں، اگر وہ نشانیاں پائی گئیں تو ہم جا کر کے پھر بیت المقدس آپ کو دے دیں گے، مسجد اقصی آپ کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلتے رہے، ان کے پاس جانے کے لیے چلتے رہے، ان کے کپڑے پھٹتے رہے اور پیمند لگاتے رہے، اور 17 پیمند لگ چکے، اور ان کی کتابوں کے اندر یہ نشانی موجود تھی کہ 17 پیمند ہوں گے۔ انہوں نے جب وہ نشانیاں دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا، اور یہ 460 سال تک یہ مسلمانوں کے قبضے کے اندر رہا۔ تو مقصد وہی تھا کہ جب جہاد کرو گے، ان کے خلاف لڑو گے، تو اللہ تمہیں سپرد فرمائیں گے۔ تو جو جہاد کرتا رہا، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر تھے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر تھے، اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو آج بھی مسلمان اگر جہاد کرتے ہیں، ان کے خلاف لڑتے ہیں، اللہ ان کو مسجد اقصی ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی مدد شامل حال پہلے بھی تھی، اب بھی موجود ہے، لیکن شرط یہ کہ انسان اللہ سے مدد لینے والا، اللہ سے دعائیں کرنے والا بنے۔ اللہ سے ہمیں عمل کی توفیق نصیب